صرف چہرے کی زیارت کرنا مقصود نہیں ہے۔ مولانا صاحب آپ کے یہاں آ کر اپنے چہرے کی زیارت کرا کے آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں دیں گے۔ آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے، آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے، آپ کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ مولانا یا عالم دین چاہے باہر کا ہو، چاہے محلے کا ہو، چاہے گاؤں کا ہو، چاہے بستی کا ہو، آپ کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ انما المقصود فیہما، آپ کا مقصد صرف اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہم علماء سے دین حاصل کریں گے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے یہ سیکھیں گے، روزے کے احکام کیا ہے ہم یہ سیکھیں گے، صدقات اور فطرات کیسے دیے جاتے ہیں یہ سیکھیں گے، ہم غسل کے طریقے سیکھیں گے، ہم فرائض و واجبات سیکھیں گے۔ لیکن نہیں میرے جوانوں، ایک چاچا کے ساتھ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا کر رہا ہوں۔ بلرام پور ضلع کے ایک جگہ کا نام کوا پور ہے، وہاں پر کچھ اہل حدیث کی خواتین موجود تھی اور جماعت اہل سنت کی بھی خواتین موجود تھی۔ علماء کرام اس بات کو سمجھتے تھے، خواتین جو وہاں پر موجود تھی، اہل سنت والجماعت کی خواتین جو تھی ان کی تعداد کم 100 سے زائد تھی، لیکن وہاں پر موجود جو خواتین تھی اہل حدیث فرقے کی، وہاں کی صرف 3 یا 4 خواتین موجود تھی۔ میت کا وقت تھا، میت میں سارے لوگ شریک تھے۔ جب وہاں پر پہنچے بات یہ آئی کہ آپ اس کو غسل دے، میرے ملت کے نوجوان ہو اس وقت کا واقعہ سن کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ 100 سے زائد فاتحہ دلانے والی عورتیں ہیں، 100 سے زائد مصطفیٰ جان رحمت پر صلاۃ و سلام پڑھنے والی عورتیں ہیں، 100 سے زائد غوث اعظم کے نیاز کا فاتحہ دلانے والی عورتیں موجود ہیں۔ وہی پر 3 اہل حدیث کی عورتیں موجود ہیں۔ غسل کا طریقہ کسی کو نہیں معلوم، غسل کیسے کیا جاتا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ بار بار آواز لگائی جاتی ہے کہ ہر کوئی عورت ایسی جو جس خواتین کو اس عورت کو غسل دے دے، بار بار آواز لگائی جاتی ہے، لیکن 100 سے زائد مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والے، سرکار غوث اعظم کے نیاز کھانے والے بہت سے زائد خواتین موجود تھی، لیکن کوئی ایسی عورت نکل کر سامنے نہیں آئی جو اس پڑی ہوئی ناز کو غسل دے سکے۔ آخر میں ہوتا یہ ہے گھر کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جنازے کا وقت ہوتا جا رہا ہے، ٹائم ہوتا جا رہا ہے اور وقت نکلتا جا رہا ہے۔ آخر میں مجبور ہو کر خواتین کو ان کو بلانا پڑا، آج یہ رونے کا وقت ہے۔ اے میرے ملت کے نوجوان، خوب جلسے کرو، خوب پٹاخے اڑاؤ، خوب پہناؤ، لیکن اس پر بھی غور کرنے کا وقت ہے کہ نہیں ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اس پر غور کرے گا۔ ہم غوث اعظم کے نعرہ لگانے والے ہیں، ہم غالہ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گیت گانے والے ہیں، لیکن ہمارے جنازے کو کوئی اور مہلا رہا ہے، ہماری میت کو کوئی اور مہلا رہا ہے، ہمارے یہاں غسل کوئی اور ہو رہا ہے۔ یہ لمحے ذکر ہے اے میرے ملت کے نوجوانوں، ہمارے قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اقرأ باسم، اے لوگوں اپنے رب کے نام سے پڑھو، اپنے رب کے نام سے ذکر کرو۔ ہمارا قرآن کا پہلا لفظ ہی ہے پڑھو، ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم پڑھاتے نہیں ہیں۔ آج عالم یہ ہو گیا ہے، ہمارا بوڑھا 80 سے 70 سال کا ہو گیا ہے، اس کو وضو کا طریقہ نہیں معلوم، اس کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم، 90 سال کے ہو گئے ہیں، چہرے پر اللہ کا نور سے نہیں رکھا ہے۔ ہم کیسے غوث اعظم کے دیوانے ہیں، ہم کیسے غوث اعظم کے مت والے ہیں؟ میں تقریر نہیں کر پا رہا ہوں، بس اپنے جذبات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اے لوگوں، کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا کہ ہم سرکار غوث اعظم کے دیوانے بھی ہیں اور ان کے طریقے پر بھی نہیں ہیں، ہم سرکار غوث اعظم کے ماننے والے بھی ہیں اور ان کے طریقے پر بھی نہیں ہیں، ہم سرکار غوث اعظم کے نام پر مرنے والے بھی ہیں اور ان کے راستے پر بھی نہیں ہے۔ یہ کیسا راستہ ہے؟ کوئی بتائے یہ کیسا فلسفہ ہے، یہ کیسا منطق ہے، یہ کیسا لوجک ہے؟ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت میں وہ اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے اہل عیال کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے ہم اپنی محبت کے لیے ہم دنیا کو تو چھوڑ سکتے ہیں، وہ ماں جس نے اس کو اپنی 9 ماہ اپنے پیٹ میں 9 ماہ رکھا، اس نے اس کو بھی برقرار کر دیا، وہ ماں جو صبح نکل گیا شام کو آیا اس کے پیٹ میں پڑھنے کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس باپ کو
दरकिनार कर दिया। वो भाई जो उसको अपना बड़ा बाप बनकर उसको अपना छोटे भाई का दर्जा देता था, हमने उस दुनियावी मोहब्बत के लिए उसको छोड़ दिया। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये दुनियावी मोहब्बत है, ये मोहब्बत ऐसी है कि हमने घर बार छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिया, कराबतदार छोड़ दिया, रिश्तेदार छोड़ दिया, लेकिन हम सरकार से मोहब्बत करते हैं, अपने आका से मोहब्बत करते हैं, गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं। उनकी मोहब्बत में हमने न तो दाढ़ी रखी, हम न उनकी मोहब्बत में हमने तो ना उनका तरीका अपनाया, उनकी मोहब्बत में हमने तो ना उनका तौर तरीका अपनाया, ना उनका वफा कथा अपनाया, ना उनकी सीरत पे चले। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, हमें ये मोहब्बत समझ में नहीं आती है। अगर कोई और हो जो कहे आप तरीका भी बदल दो और मोहब्बत भी दावा करो, ये कैसी मोहब्बत हो सकती है? ऐ मिल्लत के नौजवानों, अपने आप को बदलो, अपने आप को संभालो, अपने आप को सरकारों गौसे आजम के रास्ते पर लाओ और देखो गौसे आजम का तरीका क्या था, सरकारें गौसे आजम का तो और बड़ा पता क्या था। सरकारें गौसे आजम ऐसे नहीं विलायत के ताजदार बन गए। आज हमारे जलसों का मिजाज ये बन चुका है कि वराना स्टेज पर आते हैं, सरकारों गौसे आजम के सिर्फ करामतें बयान करके चले जाते हैं। हमारी आवाम सोचती है सरकारें गौसे आजम बस करामत ही दिखाते थे, करामत ही के जरिए से आप गौसे आजम कहा गया। नहीं मेरे मिल्लत के नौजवानों, विलायत ये करामत असल नहीं है, विलायत ये करामत शर्त नहीं है, विलायत ये तकवा शर्त है, विलायत ये खौफ इलाही शर्त है, विलायत के लिए खुदाए पाक और रसूल पाक की मोहब्बत शर्त है। ये विलायत के लिए होना जरूरी है। लेकिन आज हमारी आवाम ये समझती है जो ज्यादा से ज्यादा करामत दिखाए, ज्यादा से ज्यादा करामत वाले हो वही अल्लाह के वली होते हैं। नहीं मेरे मिल्लत के नौजवानों, मैं अपने बात को अपने गुफ्तगू को समझने की तरफ चल रहा हूँ। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, यहाँ हजरत शायर इस्लाम हजरत हाफिज कारी तनवीर साहब, हजरत हाफिज कारी कलामुद्दीन साहब किबला है, ये आपको सुबह शाम आपसे मुलाकात करते रहते हैं। आप इनसे रोजा नमाज सीखिए, आप इनसे सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के को सीखिए, फिर अगले साल आप अपने गौसुल वरा मनाइए तो माना जा सकता है कि हाँ हकीकी में आपने सरकारे गौसुल वरा, सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत का हक अदा कर दिया है। और इससे बड़ा पोस्टर लगवाइए, जश्न गौसुल वरा, आप सच्चे मानों में सरकारे गौसुल आजम के दीवाने माने जाएंगे। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, बातें बहुत कहने की इस्लाह मुआशरा में, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू को यही से समेट रहा हूँ। आखिरी दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे बोलने में किसी किस्म की लफ्ज़ सहवन हसन गलतियां हो गई हो तो मैं आप तमामी हजरात को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि